السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم تابوت-ے-سکینہ اور haikal-e-sulemani کی کیا حقیقت ہے پیش کرنے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو تابوت-ے-سکینہ کا ذکر بہت سی جگہ ملتا ہے، جیسا کہ تاریخ طبری، قصص الانبیاء، قصص القرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ذکر آف دا Tabut-E-Sakina is maintained in the Holy Quran, Al-Baqarah, آیت 248۔ وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم۔ ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اس نبی سے مراد حضرت شموئیل علیہ السلام ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ جس پر بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہ پر کوئی نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ یہ تابوت-ے-سکینہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، جو شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ یہ 3 ذراع طویل اور 2 ذراع عریض یعنی لمبا چوڑا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھی اور ان کے مکانات کی تصویریں، اور آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں قیام میں تھے اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا خصوصی سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں توریت کے تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے۔ آپ اس کے اندر اپنی نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا من اناج جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یہ تمام چیزیں اس تابوت-ے-سکینہ میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دل کو تسکین ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ تابوت کے سامنے دعا کرتے تو کامیابی ملتی، دشمنوں کے سامنے اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، جو جالوت کی قوم تھی۔ اس نے وہ تابوت چھین کر لے گئی اور اس تابوت کو نجس اور گندے مقام پر رکھا، اور اس کی بے حرمتی کی گستاخی کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے۔ یہ تمام واقعات سیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 273 سے پیش کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں haikal-e-sulemani کی جانب۔ اس کی کیا ہسٹری ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ اس عمارت کی اونچائی 45 فٹ، لمبائی 90 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ تھی۔ The haikal was simple a home for worship of God. Tabut-E-Sakina was placed in the building of haikal-e-sulemani and the Israelites worship Allah turning their face towards haikal۔ ساتھ ساتھ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائے، اسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنایا تھا وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ بیت المقدس ہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس نئے طور پر تعمیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اسی وجہ سے اس عمارت کو haikal-e-sulemani کہتے ہیں جو اصل میں بیت المقدس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت قیمتی چیزوں کا استعمال بیت المقدس میں کیا۔ مسجد کی تعمیر اس طرح ہوئی کہ اس میں سفید، زرد اور سبز پتھر استعمال ہوئے اور اس کے ستون پر اور چھت پر قیمتی جواہر کی صاف شفاف پتھر کی پلیٹیں لگائی گئی۔ چھت اور دیوار پر موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات لگائے گئے۔ اس زمانے میں بیت المقدس سے زیادہ منور اور خوش منظر کوئی دوسری عمارت نہ تھی۔ وہ اس طرح چمکتی تھی جیسا
جیسا کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب سلیمان علیہ السلام تعمیر بیت المقدس سے فارغ ہو گئے تو بنو اسرائیل میں سے 10,000 قرہ مختص کیے 5,000 دن کے وقت اور 5,000 رات کے وقت پاک کلام کی تلاوت کرتے تھے۔ شب و روز کی ہر گھڑی میں اسی طرح اللہ تعالی کی عبادت ہوتی۔ 553 سال تک بیت المقدس اسی بنا پر قائم رہا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، حتیٰ کہ بخت نصر نے اس کا قصد کیا، شہر کو تہس نہس کر دیا، بیت المقدس کو گرا دیا، مسجد شہید کر دی جس میں موجود سونا چاندی جواہرات وغیرہ لوٹ کر سرزمین عراق میں لے گیا۔ 70 سال بیت المقدس کی یہی حالت رہی، پھر بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا، وہ اپنی فوج لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس بادشاہ نے سیکنڈ ٹائم بیت المقدس کو آباد کیا، اس کے آزو بازو بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے جگہ دی، مگر اس وقت ہیکل کے اندر تابوت سکینہ نہیں رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر وہ اپنے ساتھ لے گیا اور کسی مقام پر کہا گیا فرشتے اسے جنت میں لے گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں اسے دفن کر دیا گیا۔ یہ بادشاہ حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے ان کے اولاد کے زمانے میں تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا ویڈیو حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال کے بعد زندہ کس طرح کیے گئے، انہیں موت کس طرح آئی، وہ ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل شاہ بخاری نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ یہ ہیکل جو سیکنڈ ٹائم بنایا گیا تھا اس پر روم کے بادشاہ نے حملہ کر کر اسے تہس نہس کر ڈالا۔ کئی سال تک بیت المقدس پر عیسائیوں کی حکومت رہی۔ فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ میں خالد بن ولید کے کمانڈری کے ساتھ 637 میں یروشلم فتح ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ فلسطین آئے، وہاں کوئی ہیکل نہ پایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دوبارہ اس مسجد کی جگہ پر haikal-e-sulemani بنائیں گے جسے تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ وہ لوگ تمام تیاریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی طرح ہمیں مسجد اقصی کی اس سرزمین پر haikal-e-sulemani بنانے کا موقع ملے جہاں پر ان کا مسیح آئے گا جو تمام دنیا پر حکومت کرے گا، انہیں طاقت، قوت، دولت، شہرت سے نوازے گا، ان کے باپ داداؤں کو قبر سے زندہ نکالے گا۔ یہودی جسے اپنا مسیح کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ دجال ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے، انشاءاللہ تعالی بہت اہم واقعات ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے برائے مہربانی اسے لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹس کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔